بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ جب ایک ماں اپنے بچے کی موت دیکھتی ہے تو اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن سوچئے، جب پہلا انسان، پہلا پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام اپنے بیٹے کا قتل دیکھتے ہیں تو ان کے دل پہ کیا گزری ہوگی؟ حضرت آدم علیہ السلام کو جب معلوم ہوا کہ ان کا بیٹا قابیل نے حابیل کا قتل کر دیا ہے، ان کی آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے، ان کا دل جل گیا۔ انہوں نے زمین پر سر رکھ دیا اور اللہ کے حضور رونا شروع کر دیا۔ یا اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ میرا بیٹا، میرا پیارا بیٹا، یہ دنیا کی سب سے پہلی موت تھی۔ نہ کسی نے کبھی اپنے لاڈلے کو خاموش دیکھا تھا، نہ کسی نے کبھی کسی لاش کو قبرستان لے جایا تھا، نہ کسی ماں نے کبھی اپنے جگر کے ٹکڑے کو زمین میں اترتے دیکھا تھا۔ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ اپنے لال حابیل کی موت کا سن کر فریاد کرنے لگے، وہ جسے میں نے دودھ پلایا، جسے اپنی آغوش میں پالا، اور آج وہ زمین کے نیچے جا رہا ہے۔ یہ ماں کا پہلا دکھ تھا، یہ ماں کی پہلی فریاد تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قبضے سے سیکھ کر حابیل کو غسل دیا، کفن میں لپیٹا اور پہلی مرتبہ ایک انسان کو زمین میں دفنایا۔ یہ تھا دنیا کا پہلا جنازہ، پہلا دفن اور پہلا واقعہ جو انسانی تاریخ میں لکھا گیا۔ اللہ اکبر! اللہ کا پیغام: اے آدم، تمہارے بچے نے انسانی ہوس کا پہلا امتحان دیا اور اس میں نفرت جیت گئی، مگر اس سے سبق لو، اس دنیا میں محبت کو زندہ رکھنا، نفرت کو نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے حضور رو رو کر دعا کی، یا اللہ، میری نسل میں ایسی نفرت کہاں سے آئی؟ میں تو تیرے حکم پر چلا، لیکن میرے بچے نے قتل کیا، میں تیری رحمت کا محتاج ہوں۔ ان کی دعا لمبے عرصے تک جاری رہی، ان کے آنسو نے زمین کو تر کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عبادت میں زندگی گزارنی شروع کی، توبہ، دعا، راتوں کا رونے اور دن کا شکر۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی۔ اے آدم، تیرے دل کا درد میں جانتا ہوں، تجھ سے انسانیت کی نسل پھیلے گی، مگر ہر شخص کو اس کے عمل کا ذمہ دار بنایا گیا ہے۔ اس وقت کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے باقی اولاد کی تربیت اور رہنمائی پر زیادہ توجہ دی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور بھی بچے ہوئے، ان میں سے کچھ حق پر تھے، کچھ نفس اور ہوس میں ڈوب گئے۔ یہاں سے انسانی نسل کا سلسلہ تیزی سے بڑھ گیا۔ ہر دفعہ جب بچہ پیدا ہوتا تو ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہوتی، دو جوڑے الگ وقت کے ہوتے اور ان کا نکاح مختلف پیروں میں ہوتا۔ یہ اللہ کی حکمت تھی، نسل کا بڑھانا، لیکن فطرت اور حیا کے ساتھ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی باقی زندگی عبادت، صبر اور علم دینے میں گزاری۔ وہ پہلے نبی تھے، وہ پہلے معلم تھے، وہ پہلے باپ تھے۔ ان کا مقام ان سب کے لیے مثال بن گیا جو بعد میں نبوت کے سفر میں آئے۔ قرآن کا پیغام: جو میری ہدایت پر چلے ان پر نہ کوئی خوف ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قریباً 930 سال زمین پر زندگی گزاری۔ ان کی زندگی علم، صبر اور ہدایت سے بھرپور تھی۔ اولاد بھی بڑھتی گئی، نسل پھیلتی گئی، ہر بچہ اور بچی ان کے سامنے جوان ہوتی اور ان کا نکاح ہوتا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے نسل انسانی کی تربیت کی۔ وہ سب سے پہلے پیغمبر تھے اور سب سے پہلے ٹیچر بھی۔ ایک دن حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ کا پیغام آیا: اے آدم، تیرے وقت کا حساب پورا ہونے کو ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فوراً سجدہ کیا اور فرمایا: یا اللہ، تجھے میں پاک جانتا ہوں،
जो वक़्त तूने दिया वो सिर्फ तेरी रहमत थी। फिर उन्होंने अपनी औलाद को बुलाया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने सारे बच्चों को बुलाया। उनका पैगाम तौहीद को न छोड़ना, शिरक से बचे रहना, हक के साथ रहना, नफरत और हसद से बचना। जब भी कोई नबी आए उसकी बात मानना। मैं चला जाऊंगा मगर अल्लाह तुम्हारे साथ है। उसका पैगाम हमेशा तुम तक आता रहेगा। फिर वो वक़्त आया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के रूह निकालने का वक़्त आया। फरिश्ते आए, रूह निकालते वक़्त आसमान और ज़मीन ने हुज़न महसूस किया। जिब्राईल अलैहिस्सलाम उनके रूह लेकर ऊपर चले गए। ये दुनिया का सबसे पहला वक़्त था जिससे अल्लाह ने अपनी मर्ज़ी से इख्तियार फरमाया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जनाज़ा उनके बेटे हज़रत शीस अलैहिस्सलाम ने पढ़ाया और अल्लाह ने दफन का तरीका सिखा दिया। हज़रत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बिना अपनी कुछ ज़िंदगी गुजारी और कुछ अरसे बाद उनका भी इंतकाल हो गया। दोनों की कब्रें जबल अबू कुबैस मक्का के करीब में कहीं हैं, कुछ रिवायात के मुताबिक। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी वफ़ात से पहले हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को नसीहत और इल्म दिया। उन्हें पैगम्बरी दी गई। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम ने नस्ल की हिफाजत की, उनका निकाह करवाया गया और उन्हें अल्लाह के दीन की तालीम दी। ये था पैगम्बरी का सिलसिला जो आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक चला। अगर आपको ये पैगाम पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें ताकि ये इल्म हर दिल तक पहुंच सके।